اعلان کر رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آؤ 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 جیسے ماں بچے کو پکارتی ہے آ جا آ جا آ جا میرا جگر، ایسے ہی اللہ پکار رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ان چیزوں میں کامیابی نہیں ہے نہیں ہے میرے بھائیو۔ نیا سال 1426 سال ختم ہو گئے، ہمارے نبی کی ہجرت کو 1426 سال ختم ہو گئے، 1425 سے بھی آگے گاڑی چلی گئی اور 27واں کے بھی 3 دن گزر گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے، اور جنت ہے ساری نعمتوں کے ساتھ، جہنم ہے سارے عذابوں کے ساتھ، تو ہمارے لیے تو روا نہیں ہے۔ کتنی نسل ہے جو جنوری میں ناچنے لگتی ہے، کیا کریں کیسے سمجھائیں، کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر تدبیر ہی ٹوٹ کے رہ جاتی ہے، ہر منصوبہ خس و خاشاک کی طرف بہہ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا نیا سال اب شروع ہوا ہے، جو ایک شخص عظیم الشان شخص کی شہادت کا پتہ بتاتے ہوئے آتا ہے کہ اس پہلی محرم کو اس شخص نے آنکھیں بند کی تھیں جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا، یا اللہ مجھے عمر دے دے۔ اللہ کا دین ہے اتنا عظیم الشان دین، اس دین کی بلندی کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ عمر بن خطاب کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین۔ میرے مولا یہ 2 عمر ہیں، ایک عمر ابن ہشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، میرے مولا ان 2 میں سے ایک دے دے۔ مجھ سے پوچھے کہ ان میں سے تجھے کون سا پسند ہے تو میں کہتا ہوں وبعمر بن الخطاب خاصتاً، میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے، یا اللہ یہ مجھے دے دے۔ بدھ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑی حرم میں، اتنا مارا کہ ان کا چہرہ ناک سب برابر ہو گیا، آنکھیں چھپ گئیں گوشت میں سوج کر، سر کے بال اتر گئے۔ بنو تیم نے آ کے اٹھا کر لے کر انہیں اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں ہم اتبا کو قتل کریں گے، اور اتنے ٹائٹ اور سنگین صورتحال سارے مکے میں ہو گئی۔ صبح تک ہوش نہیں آیا، آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی فرمایا ماذا فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ تو خاندان والے ناراض ہو گئے، جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا پھر اسی کا نام لیتا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ پھر ماں سے کہنے لگے چلو اس کو کچھ کھلا پلا تو دو، رشتے ناطے کا بڑا خیال کرتے تھے قریش۔ ماں نے دودھ پلانا چاہا، کہا نہیں پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال، پھر دودھ پیوں گا۔ تو ان کی ماں تو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، کہ مجھے کیا پتا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے۔ کہا ام جمیل کو بلاؤ۔ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل آ گئیں، پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ کہا زید بن ارقم کے گھر پر ہیں۔ ٹھیک ہیں، کہا نہیں جب تک دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آئے گا۔ تو حال یہ تھا، ایک کندھا ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ادھر ام جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر پاؤں سے گھسٹتے ہوئے آپ زید ابن ارقم کے گھر پر، گھر قریب تھا، دونوں ہی مسفلہ میں رہتے تھے، جس کو آج مسفلہ کہتے ہیں۔ مکہ ٹاور جو لوگوں نے دیکھا ہے، مکہ ٹاور کے پیچھے ہی ابو بکر کا گھر تھا، اسی طرف میں تھوڑا سا آگے زید بن ارقم کا گھر تھا۔ تو گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جب وہاں پہنچے، آپ کی جب نظر پڑی اللہ کے نبی کی تو گلے لگ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند، پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ موقع غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ابھی تک ایمان لئی، اس کے ایمان کی دعا فرما دیں۔ آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ ابوبکر کی ماں کا سینہ ایمان سے روشن ہو گیا۔ یہاں پھر آپ نے بے بس ہو کر کہا اے میرے رب ایک عمر مجھے دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے،
ये आमिर इब्न हिशाम दे दे और मैं उमर बिन खत्ताब मांगता हूँ। ये जुमरात को रात का वाक़या, बुध जुमरात की दरमियानी रात को दुआ मांगी गई है। इधर सुबह मशवरा हो रहा है कि मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम बहुत तेज हो गया है, इसका क्या किया जाए। मुख्तलिफ राय, उमर की राय आ रही इसे कत्ल कर दिया जाए, उमर की राय आ रही है कत्ल कर दिया जाए। ऊपर क्या फैसले हो चुके हैं, नीचे क्या निजाम चल रहे हैं, फिर कौन कत्ल करे, तो मैं खुद कत्ल करूंगा, मैं खुद कत्ल करूंगा। सारे कुरैश कहने के बेशक तू ही इस काबिल है कि तू उसको कत्ल कर सके, और किसी में ये हिम्मत नहीं है। बनु हाशिम से, बनु मुत्तलिब से कौन टक्कर लेगा। नंगी तलवार लेकर जा रहे हैं, ये नहीं पता खुद कत्ल होने के सामान पैदा हो चुके हैं। रास्ते में नुईम इब्न मसूद मिलते हैं। अरे उमर, ये सोती हुई तलवार और ये गुस्से के आसार क्या किस्सा है। कहा आज मोहम्मद का काम निपटा दूंगा। कहने के पहले घर की खबर तो ले। क्यों? तेरी बहन मुसलमान हो चुकी है, तेरे बहनों ही मुसलमान हो चुके हैं। सारा गुस्सा उधर मुंतकिल हो गया। सीधे पहुंचे दरवाजे पे दस्तक, वहां खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो उनको कुरान पढ़ा रहे थे। दस्तक दी, उम्मे जमील हुई तो उमर आ गए। खब्बाब भाग के अंदर छुपे और अंदर तशरीफ लाए। आते एक थप्पड़ मारा बहन के मुंह पर कि तू बेदीन हो गई, और बहनोई को गिरा कर मारना शुरू किया, खूनो खून कर दिया। सईद इब्न ज़ैद, ये भी अशरा मुबशरा में से सईद बिन ज़ैद। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये फजीलत हासिल है कि अशरा मुबशरा में ये एक खानदान के दो आदमी हैं, उमर बिन खत्ताब, सईद इब्न ज़ैद बहनोई हैं। ये दोनों साला बहनोई, दोनों आशरा मुबशरा में से हैं। जब मार मार थक गए तो उम्मे जमील ने कहा, उमर जो करना है कर ले, हक नहीं छोड़ेंगे। गुस्सा उतर चुका था, कुरान बाहर पड़ा रह गया था। ये क्या है, दिखाओ। कहीं तू नापाक है, नहीं दिखाऊं, हाथ नहीं लगा सकता। तो नदामत थी बहन के खून देखकर। कहा तो मैं क्या करूं। कहा पहले नहाओ फिर पकड़ सकते हो। नहाए, पकड़ा, नसीब के फैसले बदल चुके थे। सामने आया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ील मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा लहू मा फ़िस समावात वमा फ़िल अर्ज़ वमा बैनहुमा वमा तहत अस-सरा वइन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना वहल अताका हदीस मूसा इज़ रअा नारा फ़क़ाल लिअहलिहि इम्कुथू इन्नी आनस्तु नारा लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बस औ अजिदु अलन नारि हुदा फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुक फ़ख़्लअ नअलैक इन्नका बिलवादि المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا। जब यहाँ पहुंचे तो दिल कब कपा गया, एकदम ईमान अंदर में उतरा, जिस्म फराशा तारी हो गया। कहा मुझे मोहम्मद के पास ले चलो। तो उसी वक्त खब्बाब निकल आए। कहा मुबारक मुबारक उमर, लगता है रात की दुआ तेरे हक में कबूल हो गई। तलवार उसी तरह हाथ में ज़ैद इब्न अरकम के घर की तरफ चले के वार्ड में सहाबा ने देखा, या रसूल अल्लाह उमर आ रहा है। हमजा पहले इस्लाम ला चुके थे। फरमाया आने दो, नियत ठीक है, उसका नसीब है। अगर नियत खराब होगी तो उसी की तलवार पे उसका सर उड़ा दिया जाएगा। अंदर आए, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर आए। आपने देखा और ऐसे दामन पकड़ के झटका दिया। अमा आन लका अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उमर, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तू कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह? उनका हाँ, वक्त आ गया। मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कहना था कि खुशी की लहर दौड़ी। सहाबा ने तकबीर कही। उसी वक्त जिब्रील उतरे, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपको उमर के इस्लाम पे खुशी हो रही है? फरमाया हाँ हो रही है। तो सारे आसमान के फरिश्ते भी खुश हो गए। आज उमर मुसलमान हुआ,
کیا ماؤں نے لال جنے تھے؟ کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے؟ آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پانی کی مشق کندھے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو۔ امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ فلاں اماں کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو، اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا، چولے کو باندھا اور دوڑ لگائی، آگے احنف بن قیس ملے، ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین؟ کہ تو بھی آجا، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، مل کے تلاش کریں۔ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے۔ دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، نہ دکھا سکے گی، کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پیروں کے سو رہا ہو۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران، ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے، ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے، پیچھے بھی پہرے، دائیں بھی پہرے، بائیں بھی پہرے، اوپر بھی پہرے، ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف، یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے۔ عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب آپ نے کہا عمر فرق بین الحق والباطل، عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، اس لیے یہ فاروق ہے، اس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا، یہ فاروق ہے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی عمر کے تذکرے کیا کرو، کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر کیا کھڑا ہوا ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، بیٹی کوئی بازار سے سودا لینا ہو تو مجھے بتاؤ، تیرے گھر والا تو اللہ کی راہ میں ہے، میں تمہارے گھر کا سودا لے آؤں، کیا کیا چیز چاہیے؟ تم نے اپنے خامند کو خط لکھنا ہوگا، تم تو لکھنا نہیں جانتی، مجھے بتاؤ میں تیرے خامند کو تیری طرف سے خط لکھوں۔ اماں تیرا بیٹا اللہ کی راہ میں گیا ہوا ہے، مجھے بتا میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں۔ اتنی بڑی جس کے سامنے قیصر اور کسریٰ زیر و زبر ہو گئے، کج کلا وہ زمین میں جا کے تہ خاک میں وہ سارے ہیرے لال جواہر، وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا، کسریٰ کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا، آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوشیروان کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسرو پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا اور رومت الکبریٰ کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے کرتے میں 14 پیوند لے کے چل رہا ہے۔ 14 پیوند کے ساتھ کرتا ہے، مہینے میں ایک دن گوشت کھاتے تھے، جس کو اللہ نے وہ عزت دی۔ آپ نے کہا میرے 2 وزیر آسمان میں، 2 وزیر زمین میں، آسمان پہ جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف کبھی نہ کروں گا۔ ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے، عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی ہے، ابو بکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، عمر تیری مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، آپ اندر آئے اور کہا دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا۔
جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا، جس کے اسلام لانے نے باطل کو پست کیا، جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا۔ عرفات کا میدان تھا، 1.25 لاکھ مقدس ہستیاں سامنے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے، خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے، عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا عمر۔ میں نے رات جنت میں محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا گیا ایک قریشی کا ہے۔ میں کہا میں قریشی ہوں، اتنا خوبصورت محل میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ وہ کیا مبارک لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کے گھر میں قبر نصیب ہو، ایک طرف ایک ساتھی، ایک طرف دوسرا ساتھی، جن کو نبی کے دو پہلوؤں میں جگہ ملی ہو۔ کیسے عظیم، وہ کیسی عظیم ہستیاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینے میں مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی۔ فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی۔ راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں، راتوں کو خبرگیری کی جا رہی ہے۔ مدینے کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے، چند بچے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں۔ ایک عورت ہانڈی چڑھا کے ڈوئی پھیر رہی ہے۔ پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ ہانڈی میں کیا ہے؟ پانی؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ بہلانے کے لیے۔ سو جائیں گے روتے روتے؟ میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ تو عمر کی ہچکیاں بند گئی۔ تو عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر؟ پھر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ پر لگ گئے، بیت المال سے سامان نکالا، بوری بھری، سر پہ اٹھائی، کمر پہ اٹھائی۔ غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں؟ تو قیامت کے دن بھی میرا وزن تو اٹھائے گا۔ اسی طرح بھاگے ہوئے آئے، پنیر نکالا، آٹا نکالا، گھی نکالا، شہد نکالا، ڈال کر ہانڈی میں نیچے آگ، خود دھواں، گیلی لکڑیوں میں پھونکے مار 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 آگ جلائی، حلوہ تیار کیا، پھر پلیٹوں میں ڈال ڈال کے بچوں کو کھلایا۔ وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہوتا۔ تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں، میں ہی عمر ہوں۔ فرمایا جب کل تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی، مجھے بھی وہیں پا لے گی۔ پھر وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے، اٹھ کے چل دیے۔ بچے ہنسنے لگے، کھیلنے لگے۔ تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں انہیں ہنستا بھی دیکھوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے کی۔ چنگیز نے اس سے زیادہ فتوحات کی، محمود غزنوی نے اس سے زیادہ کی، سکندر تیمور نے اس سے زیادہ کی۔ پر فتوحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو، پانی بھر رہا ہو، اونٹ چرا رہا ہو، امامت کرا رہا ہو، چودہ پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو، یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا۔ نماز میں خنجر لگا، نماز پڑھاتے ہوئے 27 ذوالحج، 27، 28، 29 یکم کو انتقال ہوا۔ یکم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے۔ بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا، عمر کہنا۔ عمر اب میں امیر المومنین نہیں رہا۔ جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی۔ انہوں نے عرض کی اما جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی،
لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے، میں ان کے لیے سب بردار ہوں۔ انہوں نے واپس آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو، اجازت مل گئی۔ کہ نہیں شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ دروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا، اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا، ورنہ مجھے بقیع کی طرف لوٹا دینا۔ اتنے میں حضرت علی آئے، پریشان دیکھا، عمر کیوں موت سے ڈر گئے؟ کہ نہیں موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں۔ کہ ڈرو نہیں، میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دے گا؟ تو میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا، امام حسن بھی ساتھ ہے، تو میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ پھر بھی اے جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں، 10 مبشرہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، ابو عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ آپ نے نام لے کر گنے، نام لے کر گن کر کہا، سنو ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے۔ میں ان سے راضی ہوں، لوگوں ان کا حق پہچانو، میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے، اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوکھ کے کانٹا ہو گئے تھے، روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا، سجدے اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھے اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے، اتنا کچھ کر کے ان 10 میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ لوگوں میں ان سے راضی ہوں، ان کا حق پہچانو، جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو، نبی کے پہلو میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو، وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے؟ موت پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال دے۔ ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر، تو انہوں نے گود سے ہٹا کر ٹنڈلی پہ یہاں رکھ لیا۔ کہنے گے کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، سنتے نہیں ہو، زمین پہ ڈال دو۔ تو انہوں نے زمین پہ ڈالا تو اپنے چہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب، اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو چکا۔ ویل لک یا عمر ولامک ان لم یغفر لک ربک، عمر تیری ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ کیسے 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 جانتے تھے؟ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا، این حالت نماز میں زخم کھا کے گرنے والا، مطلوب مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو کہ اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا؟ کیا بے طلبی ہے؟ ان کے بیٹے خلافت کے اہل، ان کے بہنوئی سعید بن زید 10 مبشرہ میں سے دونوں کے نام کاٹ دیے کہ یہ 6 ہیں جن سے اللہ کا رسول راضی تھا، جس کو چاہو خلیفہ بنا دو، جس کو چاہو حکومت دے دو، نہ میرے بیٹے کو ملے گی نہ سعید بن زید کو ملے گی۔ کسی نے کہا شوشہ چھوڑا، آپ کا بیٹا بھی تو بہت قابل ہے، اسی کو بنا دیں، اور اسے تو طلاق دینا نہیں آتا، حکومت کہاں سے چلائے گا؟ یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے یاد کر کے فرمایا وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا، وہ حکومت کیا چلائے گا؟ حالانکہ بڑے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کا مقام ہے۔ جنازہ صہیب رومی نے پڑھایا،
दरवाजे के सामने ला के रख दिया गया। सब लोग जनाजे के साथ खड़े हो गए। अब्दुल्ला बिन उमर अकेले आगे गए, दरवाजे पर दस्तक दी, कहा अम्मा जान, मेरा बाप उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे हाजिर हो चुका है, अंदर आने की इजाजत चाहती है। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी चादर को उठाया और रोते हुए बाहर निकल गईं। फिर लोग अंदर दाखिल हुए, कब्र खोदी गई। कब्र खोदते हुए अब्दुल्ला बिन अब्बास भी कब्र के खोदने में शरीक थे। तो कहते मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा, मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े रो रहे थे और फरमा रहे थे मुझे पता था तू यहीं आएगा, यहाँ तेरे सिवा कोई नहीं आ सकता। कि मैंने एक दफा नहीं कितनी दफा मैंने अल्लाह के नबी से ये बात का तकरार सुना, मैं अबू बकर और उमर, इसका इतना तकरार सुना है मैंने कि मुझे यकीन था यही आएगा, तो और कहीं नहीं जा सकता। मेरे भाइयों गफलत से बाहर आ जाएं, गफलत से बाहर आ जाएं। ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला, ये दुनिया कहीं हमें हलाक न कर दे। इन लोगों को सामने रख के जिंदगी गुजारो जिन्होंने अल्लाह को राजी किया, उसके रसूल को राजी किया, कलमा हक को बुलंद किया, खैर के जरिया बने, शर के मिटाने वाले बने, और दुनिया में मरने के बाद भी उनके तज़किरे हिदायत का सामान बने, उनके तज़किरे रोशनी का मीनार बने। इनके पीछे चलो, मगरिब के अंधेरों की तरफ मत दौड़ो, वहां तो सूरज भी डूब जाता है, मगरिब में तो सूरज भी डूब जाता है। और तुम्हें पुकार के कहता है मगरिब की तरफ ना आना, इधर अंधेरा है, मैं यहाँ गुम हो गया, तुम कौन सा सुराग ढूंढने आए हो। दौड़ो अल्लाह उसके रसूल की पाक जिंदगी की तरफ, उसके पाक सहाबा की जिंदगी की तरफ, जिनको अल्लाह ने मरने से पहले जन्नत हाथ में दे दी, जन्नत की बशारत दे दी। आपने कहा मा अला उस्मान अल्लाह यअमल बादा, तबूक की लड़ाई में उस्मान 10,000 लश्कर का सामान तैयार करके लाए। आपने कहा उस्मान आज के बाद तू कुछ भी ना करे तो जन्नत तुझ पे वाजिब हो गई। ये इन लोगों के पीछे चलो। अबू बकर जब तू जन्नत के दरवाजे पर आएगा तो 8 दरवाजे तेरा इस्तेमाल करेंगे, हर दरवाजे की तमन्ना होगी अबू बकर मेरे अंदर से गुजर जाए। अली तुझे मुबारक हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। इन लोगों के पीछे चलो। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो भाइयों नया साल आया है, आओ भाई तौबा कर लें, अल्लाह को मना लें और जाओ निकलो तबलीग में फिरो अल्लाह के वास्ते। बैठने के दिन लग चुके, गुजर गए। जान माल ईमान की सलामती अगर हम चाहते हैं तो फिरो तबलीग में, फिरो अल्लाह की राहों में, फिरो। ये फिरना ये सबब बनेगा हिदायत के आने का, और वो सबब बनेगा अल्लाह की रहमत के आने का, और वो सबब बनेगा दुनिया और आखिरत की नजात का। उसकी नियत करो, उसके इरादे करो, पिछले साल की सारी कोताहियों पर तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। तो नियत करते हो ना सारे भाई?